اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بات ہو رہی تھی انہیں مشرکین مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو واعظ سنا رہے تھے کہ تم لوگ نہیں مانتے، تم اس قرآن کو نہیں سمجھتے، اس قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ دیکھو اس قرآن کو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا، پہلی کتابوں کو، پہلے صحیفوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی جو وہی کچھ ہو جائے جو کچھ کے پہلے سنوں گا۔ ہمیں فرعون کا قصہ سنایا گیا، ہمیں عاد و سمود کے بارے میں جو ہے وہ خبردار کیا گیا۔ آج ایک اور گناہ جو آج کل معاشرے میں جو ہے وہ عام پھر ہو رہا ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ لوگ بالکل توجہ نہیں دے رہے اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور بلکہ اس کے اوپر ہمارا میڈیا جو بہت زیادہ پازیٹیولی نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے کہ ان چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے۔ آپ کے ڈرامے دیکھ لیجئے، آپ کی فلمیں دیکھ لیجئے، اغلام بازی جس کو جرم جو ہے وہ سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ قوم لوط کے جو لوگ تھے وہ لوگ جو ہے وہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، اپنی جنسی ضروریات پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے جو ہے وہ مردوں کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے تھے، اور یہ وہ کام تھا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے جو اس طرف راغب ہوئے کہ یہ وہ گندگی، وہ بے حیائی والا کام تھا کہ جس کی طرف وہ مائل ہوئے۔ اس کام سے روکنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ لوط علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا، انہوں نے جو ہے اس کو ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہی کریں گے جو ہم کرتے آ رہے ہیں۔ اسی کے بارے میں جو ہے وہ آج ہمیں بتایا گیا ہے۔ کذبت، ان کو کہہ دیں ذرا جا کے پلیز، کذبت، جھٹلایا قوم لوط نے، لوط کے لوگوں نے، بن نذر، ڈرانے والوں کو، خبردار کرنے والوں کو۔ یہاں پہ جمع کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا کہ ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہوتا ہے۔ ہم جو کہہ دیں گے جی ہم فلاں رسول کو نہیں مانتے، مطلب یہ کہ ہم نے سب کا انکار کر دیا۔ تو یہاں پہ جمع کا صیغہ کہ ایک کو ڈرانا سب کو ڈرانا ہوتا ہے، اور جھٹلایا لوط کے لوگوں نے خبردار کرنے والوں کو، حضرت لوط علیہ السلام کو۔ جب انہوں نے ڈرایا، انا ارسلنا، پھر بے شک بھیجا ہم نے علیہم، ان پر، حاسبا۔ حاسبا کیا ہوتا ہے؟ ہے سین صاد بے، پتھروں کی بارش۔ ہم نے پھر ان کی طرف پتھروں کی بارش جو ہے وہ نازل کی۔ اللہ، مگر، آل لوط، لوط کے اہل خانہ، نجیناہم، نجات دی ہم نے، نون جے، یہ بچا لینا، نہ متکلم ہم کے لیے، ہم ضمیر لگی ہوئی ہے، بچا لیا ہم نے ان کو بسحرن، سحر کے وقت، دن کے ابتدائی سحر، صبح جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ہم نے بچا لیا۔ اب دیکھا جائے تو لوط کے ساتھ تھے ہی کتنے لوگ؟ 3 بیٹیاں، واللہ عالم 3 بیٹیاں جو ہے وہ تفاسیر میں ملتی ہے کہ 3 بیٹیاں تھیں صرف جو آپ کے ساتھ تھیں، حتیٰ کہ آپ کی بیوی بھی جو ہے وہ انہی لوگوں میں سے تھی، وہ بھی اسی جو ہے وہ تھی۔ اب اس قصے کو میں مختصراً دوہرا دیتا ہوں کہ جس وقت حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل، یہ تینوں فرشتے جو ہے وہ رسول پہلے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ خوشخبری سنائی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ ہم نے وہ پڑھ رکھا ہے پہلے کہ جب آئے ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دمبا جو ہے وہ بھون کے لے آئے، انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، ان کو پھر ڈر محسوس ہوا، پھر پوچھا تم کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوط کی طرف جو ہے وہ قوم لوط کی طرف آئے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پہ اس قوم کی طرف آئے ہیں، تو انہوں نے کہا وہاں پہ تو لوط رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ہمیں پتہ ہے لوط رہتے ہیں۔ خوشخبری سنائی، اور خوشخبری سنا کے پھر جو ہے وہ چلے آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب آ گئے، اب وہ آئے تھے انسانی شکلوں میں، بے ریش، بغیر داڑھی کے، 9 عمرے لڑکے جو خوبصورت لڑکے ہوتے ہیں اس میں آئے، اور آ کے جو ہے وہ مہمان بن گئے۔ جب مہمان بنے تو ان کی بیوی نے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کے لوگوں کو بتا دیا کہ شکار آ گئے۔ اب وہ سارے اکٹھے ہو کے جو ہے وہ آ گئے، آ کے جو ہے وہ بحث مباحثہ کرنے لگ پڑے اور کہنے لگے لوط علیہ السلام کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ اب لوط علیہ السلام جو ہے وہ بالکل بے بس ہو گئے، اور بے بس ہو کے انہوں نے کہا کہ یا کیا قوم کی بیٹیاں اس کام کے لیے نہیں ہیں؟ یہاں لفظ یوز ہوا میری بیٹیاں۔
اب اس سے مراد یہ کہ نبی ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ان خواتین کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جو خواتین ہیں ان سے اپنی شہوت پوری کرو. یا دوسری صورت میں اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ میری بیٹی ہیں، ان سے نکاح کرو اور نکاح کر کے اپنی جو ہے وہ شہوت پوری کر لو. انہوں نے کہا نہیں تجھے پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تو یہی کام کریں گے، تم ہماری راستے سے ہٹ جاؤ. اب وہ ٹریپ کرنا چاہا، بہلانا چاہا، پھسلانا چاہا، بحث مباحثہ کیا. اور جب بحث مباحثہ کیا تو پھر جو ہے انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں. اندر سے جو ہے وہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نکلے، اپنا پر مارا، ان سب کی آنکھیں اندھی کر دی. اب وہ آنکھیں اندھی ہوگی، اس کے بعد انہوں نے کہا پھر بھی نہیں ماننا کہ یہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے، پھر بھی کہنے لگے کہ یہ جادو کر دیا ہے ہمارے اوپر. پھر وہ دیواروں میں ٹکرے مارتے، ٹولتے مٹولتے، اچھا صبح تجھ سے پوچھیں گے ہم آگے. جب وہ یہ کہہ کے لے گئے تو صبح صبح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. پھر بتایا ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم اس بستی کو جو ہے وہ تباہ کرنے آئے ہیں. آپ ایک کام کیجئے، آپ اپنے اہل خانہ کو لے کے یہاں سے چل دیجئے اور صبح صبح جو ہے وہ صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جائیے. اور کوئی آپ کے جو ہے وہ نکل جانے کے بعد پیچھے مڑ کے مت دیکھے. پیچھے مڑ کے دیکھنے سے مراد یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ بستی کی تباہی بربادی دیکھ کے جو ہے وہ آپ کے دل جو ہے پسیج جائیں. تو آپ چلتے جائیے، آپ نکل جائیے، اس بستی والوں کو ہم دیکھ لیں گے. چلی گئے. اس بستی والوں کے ساتھ کیا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے پھر اس بستی کو پوری کو اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پہ لے کے گئے اور زمین پہ دے مارا. اوپر سے ان کے اوپر جو ہے پتھروں کی بارش ہوئی. ہر بندے کے نام کا پتھر جو ہے وہ نشان زدہ تھا کہ یہ پتھر، جس طرح آج میزائل نہیں اس کے اوپر ٹارگٹ فٹ کر دیا جاتا اور وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا، اس طرح وہ پتھر اس وقت جو تھے وہ پتھر نشان زدہ تھے. وہ آئے اور آ کے جس کو لگنا تھا لگ گئے. اس کے بعد پھر جب زمین پہ دے مارا، اس کے اوپر پھر سمندر کا پانی چڑھ آیا، وہ متوفن، وہ بو زدہ، وہ سیلن والا پانی اس کے اوپر آ گیا. اور قوم دنیا آج اس کو بحر مردار کے نام سے جانتی ہے. ڈیڈ سی اس کو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی اور اس کے نیچے بستیوں کے آثار جو ہے وہ نظر آئے. یہ مختصراً قصہ ہے لوط علیہ السلام کا کہ لوگوں اگر تم نہیں ڈرتے، یہ قصے تمہیں پڑھائے جا رہے ہیں اور ہم نے اس قرآن کو آسان نازل کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ تمہیں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. کیا تم بھی اپنے کسی ایسے ہی انجام کے منتظر ہو؟ جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو، پھر بھیجی ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش، مگر بچا لیا ہم نے ان کو، آل لوط کو، بے سحرن، صبح کے وقت، نعمتن، نعمت سے، فضل سے، من عندنا، اپنے ہاں سے. اب اس میں کیا اشارہ ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے راہوں پہ چلے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ اس کے ساتھ ہیں، اس کو کوئی غضب نہیں پہنچنے دیں گے. آپ دیکھ لیجئے، قصے پڑھ لیجئے قرآن میں، قصص الانبیاء میں جو ہے آپ دیکھ لیں کہ جس بھی رسول کے ساتھ جو بھی ایمان والے تھے، جو بھی جس قوم کے اوپر عذاب آیا وہ بچا لیے گئے. آپ قوم عاد دیکھ لیجئے، سمود دیکھ لیجئے، قوم نوح دیکھ لیجئے، مدین والوں کے قصے دیکھ لیجئے، کوئی شعیب علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیجئے، اب سارے دیکھ لیجئے، کسی ایک ایمان والے کو غضب نہیں پہنچی، حالانکہ وہی علاقہ، وہیں وہ رہتے تھے. ہوا کا عذاب آیا، وہ ایک باڑے میں چلے گئے، وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. چیخ کا، چنگاڑ کا عذاب آیا، ان کے اوپر آیا جنہوں نے جو ہے وہ جو اللہ اس کو جھٹلا رہے تھے، جو استہزاء اڑا رہے تھے. بندر بنائے گئے تو وہ بنائے گئے جو اس جرم میں شریک تھے ہفتے والے دن کی بے ادبی میں، باقی سارے بچ گئے. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ نعمتن من عندنا، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم نے اپنے فضل سے، اپنی نعمت سے، یہ ہے وہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے. کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، ہم جزا دیتے ہیں، من شکر، جو شکر کرتا ہے، جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے. اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور اللہ آخرت میں بھی دے گا. یہ کہہ دیا گیا، قرآن میں لکھا ہوا ہے سامنے کہ جو اللہ کا شکر کرتا ہے اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. وَلَقَدْ، اور لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوا، قد بھی لازم کے لیے استعمال ہوا، اور بلا شبہ تحقیق، انذرہم، خبردار کیا ان کو، انہوں نے ڈرایا، ان کو خبردار کیا. بطشتنا، اب لفظ کیا ہے؟ بے توئے شین، بے توئے شین، اس کا معنی ہوتا ہے پکڑ. خبردار کیا ان کو ہماری پکڑ سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑ لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، آج بھی ڈراوا کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اور آپ دیکھ لیجئے ان میں کوئی فوج استعمال ہوئی ہو،
کوئی جو ہے وہ آپس میں کوئی تلوار استعمال ہوئی ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم لوط ہو، قوم شعیب ہو، جو بستی اس کے ہفتے والے دن کی بیعت بھی کرنے والے ہوں، مدین والے ہوں، کہیں جگہ پہ کوئی اللہ نے کوئی اسلحہ استعمال کیا کہ آپس میں جنگ ہوئی اور پھر ان کو مارا؟ اللہ کی طرف سے ایک آنے واحد میں یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ اللہ کی پکڑ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لمحہ نہیں لگتا اس کے اوپر۔ اللہ کی فوجیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کو دنیا میں لوگوں کا محتاج نہیں ہے کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کو اپنی پکڑ سے ڈرایا، اور یہ پکڑ جو ہے وہ کسی وقت بھی کسی بھی لمحے کسی چیز کو جو پکڑا جا سکتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ان کو ہماری پکڑ سے۔ فتمارو، فتمارو لفظ کس سے ہے؟ تمہارا۔ اس کا مادہ جو ہے وہ میم رے یہ ہے۔ اس کا معنی شک کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی جھگڑا کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہ 1.5% والے حروف میں 12 قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ فتمارو، فتمارو، پس جھگڑا کیا انہوں نے بن نظر، خبردار کرنے والوں سے۔ نئی بات مانی، کہہ دیا کہ نہیں تم اپنے تے خود ہی جو ہے وہ بن رہے ہو، کوئی وحی نہیں آتی۔ جیسے ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ انبیاء کرام کے بارے میں پڑھا کہ تمہارے اوپر آپ کے اوپر جادو آ گیا ہے، آپ کو کوئی سکھا گیا ہے، کوئی وحی نہیں آتی۔ وحی کے لیے کیا جو ہے بستی والوں میں سے صرف جو ہے وہ آپ ہی ملے تھے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم جو ہے خود اپنی کوئی شیخی مار رہے ہو، خود کوئی بڑا آدمی بننا چاہتے ہو، اس لیے فتمارو، پس جھگڑا کیا انہوں نے بن نظر، خبردار کرنے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ تحقیق، اب ان سے جھگڑا کیا۔ وَلَقَدْ راوَدُوهُ، راوَدُوهُ پھسلایا اس کو انہوں نے، راودو انہوں نے پھسلایا، ہو ضمیر لگی ہوئی ہے، راودوہ پھسلایا ان کو، ٹریپ کیا، کرنے کی کوشش کی، ان ضیف ہی، بحث کی، گفت و شنید کی کہ ان ضیف کس کو کہتے ہیں؟ مہمانوں کو، اس کے مہمانوں کے بارے میں کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو، تمہیں پتہ ہے ہم ان سے جو ہے وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بحث کی۔ فتمسنا، پھر تمس، توئے میم سین، جس کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا، پس مٹا دی ہم نے آیونہم، آنکھیں ان کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایسے ہاتھ مارا اور وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ ان کو ڈرایا، ان کو خبردار کیا، انہوں نے نہیں مانی، بلکہ اوپر سے بحث مباحثہ کرتے رہے ان کے مہمانوں کے بارے میں کہ تمہیں پتہ ہے ہماری چاہ کس میں ہے۔ بہت زیادہ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ درخواست کرتے رہے کہ اگر تمہیں اپنی شہوت پوری کرنی ہے تو قوم میری بیٹیاں ان سے کر لو، نکاح کرو، عورتیں اس کام کے لیے ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ پھر جب انہوں نے اس بحث مباحثے کو جاری رکھا، فتماسنا، پھر ہم نے حالانکہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ کیا تھا، پر مارا، ہاتھ مارا اور سارے اندھے ہو گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے جو ہے وہ مٹا دی آیونہم، آنکھیں ان کی، اندھے ہو گئے وہ۔ اب اندھے ہونے پہ بھی ان کو یہ نہیں آیا کہ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا بیہیو کرنا، اس طرح کے کام کرنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تم نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، ہمیں اس لیے نظر نہیں آ رہا، صبح ہوئے گی، صبح آ کے جو ہے وہ تم سے نپٹیں گے۔ اور وہ صبح کیا کہہ کے جو ہے وہ باہر نکل گئے۔ فذوقو، پس چکھو، ذائقہ تم سے، چکھو عذابی، عذاب میرا، وہ نظر، اور خبردار کرانا میرا، پس چکھو پھر اب میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، سبحہم، یہ کیا لفظ ہے؟ صبح کون سی ہوتی ہے؟ یہ جو اس وقت ہے۔ وَسَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، بکراتن کہتے ہیں دن کے پہلے حصے کو، کہ صبح جو ہے وہ آغاز سحر سے جو دن کا پہلا حصہ ہوتا ہے، اور پھر صبح پکڑ لیا، آ لیا ان کو عذاب نے، مستقر استقرارن سے، جس کا معنی ہوتا ہے دائمی، ہمیشگی والا، دوام والا، ٹھہر جانے والا، استقرار ٹھہر جانے والا، پھر ان کو دائمی ٹھہر جانے والے عذاب نے صبح آ لیا۔ فذوقو، پس چکھو عذابی، عذاب میرا، ونذر، اور میرا ڈراوا۔ اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا، بار بار خبردار کیا جاتا تھا، یہی بار بار خبردار ہمیں بھی کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور بلا شبہ ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو، لِلذِّکْرِ، لیے نصیحت کے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ یہ قرآن بار بار ہمیں خبردار کر رہا ہے، بار بار ہمیں ڈرا رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہیں گے تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ہم ان بستیوں کے آثار دیکھتے ہیں، ہم ان بستیوں میں جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں، ان کے جو ہے وہ معاشرت معاشرت جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ تباہ کیوں ہوئی، ان کا جرم کیا تھا۔ کہیں ہم بھی اس جرم کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ جتنے جرم تھے قوم کے، ملاوٹ ہم میں ہے، خیانت ہم میں ہے، کون سی ایسی بات ہے؟ جھوٹ ہم سب سے زیادہ بولتے ہیں، منافق ہم سب سے زیادہ ہیں، سارے کچھ کر کے بھی اللہ کا رحم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں خود اپنے گریبان میں جا کے دیکھ لیں، صبح سے لے کے شام تک کتنے جو ہیں وہ اللہ کے جو ہے وہ وعدے خلافی کرتے ہیں۔ دیکھیں، جھٹلانا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کالن جھٹلانا کہ میں نہیں مانتا بھائی، میں نبی کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، یہ کفار کا کام ہے۔ دوسرا ہوتا ہے عملاً جھٹلانا، یہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا زبان کالن جھٹلانا ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہاں یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں، عملاً ہم اس کے اوپر نہیں جو ہے وہ چلتے، یہ بھی جھٹلانا ہے، یہ بھی انکار کرنا ہے۔ کوشش تو کریں ہم۔ بار بار قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ آسان نازل کر دیا ہم نے، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ہم نے تو ایک پاکیزہ کتاب کو جو ہے وہ اس کو رکھ دیا کہ یہ کتاب صرف میرے لیے جو ہے نا وظائف کا کام کرے گی، یہ کتاب میرے لیے جو ہے وہ ثواب کا کام کرے گی، اس سے میں تویز بنا لوں گا، میں وظیفے پڑھ لوں گا، لیکن اس سے یہ جو ایک پورا ضابطہ حیات ہے اس ضابطہ حیات پہ عمل نہیں کروں گا۔ میں اپنے مینول کے اوپر چلوں گا ہی نہیں تو پھر تباہی تو میرا خود مقدر ہے۔ میں نے ٹائم پہ گاڑی کا انجن آئل چینج نہیں کیا، اس کے ٹائروں کی ہوا کو جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھا، تو ٹائر پھٹیں گے یا انجن سیز ہوگا، قصور کس کا ہے؟ وہ میرا ہے یا اس گاڑی بنانے والے کا ہے؟ تو جب ہم اس مینول پہ عمل نہیں کریں گے، اس ضابطہ حیات کے اوپر پورے نہیں اتریں گے، اس راہ پہ چلیں گے نہیں، تو پھر ہم تو خود اپنی تباہی کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپنے مقدر کو آواز دے رہے ہیں۔ ظلم تو خود کر رہے ہیں ہم اپنی جانوں کے اوپر۔ اس قرآن کو چھوڑ کے ہی ہم نے سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ اور اس قرآن کو جو ہے وہ ہم سے دور کس نے کیا ہے؟ جنہوں نے جو ہے وہ قرآن و سنت کو چھڑوایا ہم سے صرف اپنے بدعات کو فروغ دینے کے لیے، آج وہی کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ پڑھو، اگر تم نے خود پڑھا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن تو جو ہے وہ اتنے علوم لینے کے بعد ہی پڑھنا چاہیے۔ بھائی اتنے علوم میں ساری عمر گزر جائے گی، پھر ہم کیا سمجھیں گے قرآن کو؟ یا ترجمہ پڑھنا ہے تو میرا ترجمہ پڑھو۔ اب ہر کسی نے اپنے مطلب کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اس کو خود کیوں نہیں ترجمہ کر سکتے؟ اس کا تھوڑی سی محنت ہے، محنت کر لیں۔ انگریزی بھی تو سیکھی ہے نا، اور کتنے علوم ہم نے سیکھے ہیں، فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایولوجی، فلاں فلاں فلاں، کمپیوٹر سائنس، جدھر دنیا جو وہ چلتی ہے اس کی بھیڑ چال کی طرح ہم اس کو سیکھنے کے لیے لگ جاتے ہیں، اپنی ساری عمریں گزار دیتے ہیں۔ اس قرآن کے اوپر ہم نے کوئی ٹائم نہیں دیتے۔ کیا ہمارے پاس آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ نہیں ہے؟ بار بار قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ مجھے آپ سے مخاطب ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان نازل کیا ہے۔ اور ہمارے لیے تو سب سے بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت کہ ہماری جو قرآن کے 98% حروف جو ہیں ہماری اردو زبان میں ہمیں مل جاتے ہیں، ہم روز بولتے ہیں ان حروف کو، لیکن ہم پھر نہیں سمجھتے۔ 1.5% وہ ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، ایک دفعہ پتہ چل گیا اس کے بعد آپ کو یاد رہ جائے گا، تو مطلب کیا ہوا؟ 99.5%، 99.5% حروف سے تو ہم واقف ہیں۔ اس کا مادہ پکڑیں، روٹ پکڑیں، اس کے بعد دیکھیں دائیں بائیں کیا لگا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا۔ ہم کوشش تو کریں، ہم کوشش نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ بار بار قرآن کہہ رہا ہے، اور کل کو ہم سے اس کے بارے میں جواب طلبی ہوگی۔ کیا عذر پیش کریں گے ہم اس وقت جا کے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا تھا؟ اللہ نے کہنا کہ اس موبائل کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کے لیے تیرے پاس جب دن کے 18 گھنٹے بھی تھے، اس وقت تیرے پاس اور کاموں کے لیے تو بہت ٹائم تھا، نہیں تھا تو صرف میرے قرآن کے لیے ٹائم نہیں تھا تمہارے پاس۔ ترجمہ دیکھ لیجیے ایک دفعہ، کذبت قوم لوط بالنذر، اور جھٹلایا قوم نے ڈرانے والوں کو، خبردار کرنے والوں کو، بے شک ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان کو پتھروں برسانے والی ہوا بھیجی، بارش بھیجی، الا آل لوط، مگر اہل لوط کے اہل خانہ، نجیناکم، بچا لیا ہم نے ان کو، بسحر، صبح صبح کے وقت، نعمت من عندنا، اپنی طرف سے نعمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، کذالک نجزی من شکر، اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو ہمارا شکر گزار ہوتا ہے، اسی طرح ہم اس کو جزا دیتے ہیں۔ اور بلا شبہ انہوں نے ڈرایا ان کو ہماری پکڑ سے کہ تم یہ نہ کرو، ان فرشتوں کو، ان مہمانوں کو ہاتھ نہ لگاؤ۔
تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، لیکن انہوں نے شک کیا، جھگڑا کیا اس ڈراوے سے، اس خبردار سے، کوئی ڈراوا، کوئی خواب، کوئی جو ہے وہ عذاب نہیں آنا، جو عذاب آنا ہے لے لو۔ پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور انہوں نے بلا شبہ اس کو پھسلایا، بحث کی، گفتگو کی، عن ضیفہ، ان کے مہمانوں کے بارے میں، پس ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، ان کو اندھا کر دیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، آپ بتاؤ میرا عذاب کیسا ہے، ونذر، اور میرا ڈراوا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ، اور بلا شبہ صبح جو ہے وہ، صبح کے وقت، اول وقت صبح کے، بکرۃ عذاب مستقر، ٹھہر جانے والا عذاب نے ان کو آ پکڑا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، چکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا ہے۔ اب بتاؤ کیوں کر ہوا وہ، کیسا ہے میرا ڈراوا، کیسی ہی میری پکڑ۔ اب کون اس وقت بتانے والا؟ دنیا میں تو عذاب ذلیل اور رسوا ہو گئے، آخرت کا عذاب ان کے لیے علیحدہ جو ہے وہ دائمی عذاب پڑا ہوا ہوگا۔ دنیا میں تو ان کا نام و نشان مٹ گیا، آخرت کے لیے جو ہمارے لیے، ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے قصے ہمیں سنائے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اور لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ ہم نے اس کو آسان نازل کیا ہے کوئی نصیحت والا؟ نئی نصیحت پکڑیں گے تو یاد رکھیے کل کو اللہ کے سامنے کیا عذر لے کے جائیں گے۔ ہمیں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں بہکا رکھا ہے، ہمیں جو ہے وہ لگا رکھا ہے کہ اللہ وہ ہے صرف بخشنے والا، رسول وہ ہے جو ہمارے بخشانے والا، قرآن وہ ہے جو صرف ثواب کے لیے۔ اگر ہم خود ہی اس لائن پٹری پہ نہیں چڑھیں گے، ہم اس راہ کو اختیار نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اس قرآن کی نہیں مانیں گے، تو پھر گناہ گار ہم ہیں، پکڑ ہماری ہونی ہے۔ کوئی ہماری سفارش نہیں کرے گا سوائے ہمارے اپنے، ہمارے اعمال کے، سوائے جس کو اللہ جو ہے وہ اجازت دے دے، کوئی اور جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو پھر کچھ تو لے جائیں ہم ساتھ، کوشش کر لیں، ہم کچھ ٹائم لگا لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سیکھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا اللہ۔